اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط میں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اوس اور خزرج میں اسلام اور عقبہ کی بیعت، مدینہ اور انصار کی ہجرت کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ انہی قبیلوں میں شہر یثرب کے رہنے والے دو مشہور قبیلے بھی تھے جن کے نام اوس اور خزرج ہیں۔ یہ قبیلے اس شہر میں مدت سے رہتے تھے اور کاشتکاری کرتے تھے۔ ان کے آس پاس یہودی آباد تھے جو سوداگر اور مہاجن تھے، لوگوں کو سود اور پیداوار پر قرض دیتے تھے اور بڑی سختی سے وصول کرتے تھے۔ یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان پر یہ سرمایہ والے یہودی گویا ایک طرح کی حکومت کرتے تھے۔ غرض یہ دونوں قبیلے کچھ تو آپس میں لڑ کر اور کچھ یہودیوں کے پھندے میں پھنس کر تباہ ہو گئے تھے۔ یہود کی آسمانی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی خبر تھی اور یہود کی اکثر محفلوں میں اس کے پیدا ہونے کی گفتگو رہا کرتی تھی۔ یہ آوازیں اوس اور خزرج کے کانوں میں بھی پڑا کرتی تھیں۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں ان دونوں قبیلے کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر ان سے ملے اور ان کو اللہ کا کلام سنایا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا، یہ تو وہی پیغمبر معلوم ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے بازی لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ 6 لوگ تھے۔ دوسرے سال یثرب سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے خواہش کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو ہم کو اسلام کی بات سکھائے اور ہمارے شہر میں جا کر واعظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر کو چنا۔ یہ عبد مناف کے پوتے اور پرانے مسلمانوں میں تھے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ یثرب آئے اور یہاں آ کر لوگوں کے گھروں میں پھر کر اسلام کا واعظ کہنا شروع کیا۔ اس واعظ کے اثر سے لوگ مسلمان ہونے لگے اور 1 سال کے اندر اس شہر کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال جب حج کا زمانہ آیا تو یثرب سے 72 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو گو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں بڑی عزت رکھتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے۔ اب یہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر تم مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ یثرب کے ایک سردار برا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ایک دوسرے سردار ابو الحسیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے اور یہودیوں سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب یعنی سردار چنے۔ ان کے نام خود انہی لوگوں نے چن کر بتائے۔ ان 12 میں سے 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ یثرب میں مسلمانوں کو امن کی جگہ مل گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا دیس چھوڑ کر شہر یثرب کو چلے جائیں۔ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اب یثرب کو ہجرت کرنی شروع کی۔ آخر میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنی چاہی۔ قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے آپس میں مل کر
یہ طے کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے قتل کر دیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مشورے کی خبر دی۔ مکے والوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے گو سخت مخالفت تھی، مگر پھر بھی سب آپ کو دیانت دار اور امانت دار سمجھتے تھے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ آپ نے یہ امانتیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کیں اور فرمایا کہ آج رات تم میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح لوگوں کو یہ امانتیں دے کر تم بھی چلے آنا۔ اس حکم کے مطابق حضرت علی نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کیا۔ قریش کے لوگ صبح تک گھر کو گھیرے پڑے رہے۔ صبح سویرے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میں ہجرت کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس ہی سور نام ایک پہاڑ میں کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج شروع کی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ رات کو آ کر مکے والوں کے حالات اور مشوروں کی خبر دیا کرتے تھے۔ کچھ رات گئے حضرت ابو بکر کا غلام چپکے سے یہاں بکریاں لے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اس کا دودھ پی لیتے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار سے نکلے۔ ایک رات دن برابر یوں ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے نیچے سائے میں دم لیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر اس سے دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پیا اور پھر آگے کو بڑھے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جاشم نے، جو مکہ کا ایک خوبصورت سپاہی تھا، یہ اشتہار سنا تو انعام کے لالچ میں ہتھیار سج کر گھوڑے پر سوار نکلا اور ٹھیک اس وقت اس چٹان کے پاس پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور چاہا کہ گھوڑا دوڑا کر نزدیک پہنچ جائے، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے تیر نکال کر عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، جواب نہیں میں آیا، مگر وہ نہ مانا۔ دوبارہ گھوڑا دوڑایا۔ اب گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ تب وہ ڈرا اور سمجھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، امن بخشا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کہ رکھیے اپنا خوب خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔